ایران اس وقت بھارت کے پیچھے لگ کر پاکستان کے خلاف بیانات جاری کر رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے ایران کے خلاف کیا بیان جاری کر دیا ہے اور کیا اس پر بھارت اب ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا، جیسے ایران پاکستان کے خلاف بھارت کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایران اس خطے کا ملک ہے جہاں اگلی سپر پاور چائنا موجود ہے۔ اب چائنا کو کیسے ایران کو قابو کرنا ہوگا، اور یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں چین پاکستان کے لیے کہ ایران کو قابو کرنا۔ اس وقت ساری سٹوری آپ کو معلوم ہے کہ کیسے ایران بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر پاکستان اور طالبان کے خلاف بیانات جاری کر رہا ہے اور اس میں بھارت کو خوش کر رہا ہے۔ بھارت تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ایران کو پاکستان اور افغانستان کے خلاف کیا جائے تاکہ بھارت پھر سے اپنی پراکسی وار شروع کر دے، لیکن اب کی بار پاکستان بھارت کے منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا اور نہ ہی بھارت کو پھر سے اجازت دی جائے گی کہ وہ خطے کا امن تباہ کرے۔ بھارت یہی چاہتا ہے کہ افغانستان میں حالات پھر سے خراب ہوں اور اسی طرح پاکستان اور افغانستان جلتے رہیں۔ اس بار ISI نے سخت محنت کر کے امریکہ کو اس خطے سے نکالا ہے اور اس وقت افغانستان میں امن قائم ہو چکا ہے۔ یہ ہم نہیں بلکہ وہاں کی عوام خود کہہ رہی ہے۔ ایک طالبان رہنما نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کسی صوبے کے علاقے کے بارے میں بتایا کہ کیسے وہاں کا کمانڈر لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ اس نے 40 کتے پال رکھے تھے اور ان کو انسانوں کا گوشت کھلاتا تھا، یعنی اشرف غنی اور امریکہ کے دور حکومت میں یہاں تک ظلم کیا گیا ہے اور افغانستان کی عوام کو کتوں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا۔ اور اب جب طالبان نے کنٹرول حاصل کیا ہے تو یہ لوگ افغان طالبان کو یہ سب باتیں بتا رہے ہیں۔ اس وقت ایران پاکستان مخالف ہو گیا ہے، جبکہ اسرائیل نے ایسا بیان اور دھمکی دی ہے ایران کو کہ اس کو پاکستان کی ضرورت ضرور پڑے گی۔ لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ چین اور پاکستان کیسے ایران کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ ایران اس وقت پابندیوں کا شکار ملک ہے۔ پاکستان تو FATF کی گرے لسٹ میں ہے، لیکن ایران کو FATF کی بلیک لسٹ میں رکھا گیا ہے، جس سے ایران کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے ہر سال۔ ایران اپنا تیل نہیں بیچ سکتا، بیرونی کمپنیاں ایران میں سرمایہ کاری نہیں کرتی۔ اب ایران کو FATF کی بلیک لسٹ سے نکلنا ہے۔ دوسرا، ایران کی خواہش ہے کہ وہ بھی SCO کا ممبر بنے۔ اس وقت SCO میں سینٹرل ایشین ممالک روس، چین، پاکستان اور بھارت شامل ہیں، جو اس خطے کا سب سے طاقتور گروپ سمجھا جاتا ہے، جس پر انفلوئنس چین کا ہے۔ اب اگر ایران کو اس گروپ میں شامل ہونا ہے تو چین کو ناراض نہیں کرنا ہوگا، لیکن اس وقت ایران پاکستان اور طالبان کے خلاف بیانات دے کر چین کو ناراض کر چکا ہے۔ چین نے 20 سال تک انتظار کیا ہے کہ کب امریکہ یہاں سے نکلے اور وہ افغانستان کو بھی عبور اور CPEC کا حصہ بنائے۔ چین 31 ملین ڈالرز کی امداد بھی طالبان کو دینے جا رہا ہے تاکہ طالبان اپنے ملک کا نظام چلائیں۔ طالبان TTP کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں تاکہ CPEC منصوبہ کامیاب ہو جائے، لیکن ایران جہاں چین 400 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، وہی ملک اب چین کے منصوبوں پر پانی پھیر رہا ہے۔ ایران کے سابق صدر نے پاکستان کو پنجشیر پر حملہ کرنے کے نتائج کی دھمکی دی تھی کہ پاکستان اب اس کے لیے تیار رہے، لیکن پاکستان نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن ایران پھر بھی بھارت کے پروپیگنڈے کا حصہ بن گیا۔ اب ایک تو اگر ایران کو SCO کا ممبر ملک بننا ہے تو اپنی زبان یہاں پر بند رکھنی ہوگی، نہیں تو پاکستان کبھی بھی ایران کو SCO کا ممبر ملک نہیں بننے دے گا۔ دوسرا، چین ایران میں 400 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، وہ بھی پاکستان روک سکتا ہے، کیونکہ اس وقت چین کو سب سے زیادہ ضرورت پاکستان کی ہے اور گوادر پورٹ کی۔ یہاں سے چین نے اربوں ڈالرز کی تجارت دنیا سے کرنی ہے ان فیوچر۔ ایران کی چابہار بھارت نے لی تھی، لیکن طالبان کے آنے کے بعد وہ منصوبہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اس کے ذریعے بھارت نے ایران سے افغانستان تک رسائی حاصل کرنی تھی، لیکن پاکستان اور چین نے بھارت کا یہ منصوبہ بھی خاک میں ملا دیا۔ اب ایران کو یہاں پر اسرائیل نے بڑا جھٹکا دیا ہے۔ ایران نے دنیا سے اپیل کی ہے کہ وہ ایران کے خلاف سخت ایکشن لے۔ ایران اس وقت نیوکلیئر پروگرام چلا رہا ہے اور اس سے متعلق جھوٹ بول رہا ہے پوری دنیا سے۔
اب یہاں پر اسرائیل کے آرمی چیف نے بھی ایک بیان دیا تھا جس سے پوری دنیا حیران ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران پر حملہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار بیٹھے ہیں، لیکن بس ایک موقع کا انتظار ہے، یعنی کہ اسرائیل ایران کے نیوکلیئر پلانٹس پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے اور ایران اس وقت پاکستان سے ہی الجھ رہا ہے۔ ایران سے یہ سوال ہے کہ اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے تو کیا بھارت اس کی مدد کے لیے آئے گا؟ تو جواب ہے بالکل بھی نہیں۔ یہ سب مسلمانوں کے خلاف ایک ہیں، صرف اپنے مفادات کے لیے ہی مسلم دنیا کو لڑواتے ہیں۔ اب فیصلہ ایران کو کرنا ہے کہ کیا ایران اب بھی بھارت کے پروپیگنڈے میں آئے گا یا چین اور پاکستان کے ساتھ مل کر اس خطے میں سی پیک کے ذریعے ترقی کرے اور اسرائیل امریکہ کے خوف سے باہر آئے، کیونکہ جتنے ممالک ایک ساتھ ہوں گے ہماری طاقت اتنی ہی زیادہ بڑھے گی اور دنیا پھر اس بلاک سے ڈرے گی۔ اس لیے ایران کو اپنی پالیسی چینج کر کے طالبان کو بھی اب تسلیم کرنا ہوگا۔